بھائی وہ کہتے ہیں نا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بدماش ہو، ہوشیار ہو، ڈیڑھ ہوشیار ہو، وہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے، اور بھارت کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ بھارت نے ایک ایسی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھنس چکا ہے، اور ساری دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ اب تک بھارت کو بڑا ہی پوتر، ان کی لینگویج میں بڑا پوتر سمجھتے تھے، ان کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ بھارت کیا کیا بدماشیاں کرتا تھا، کیا کیا بدماشیاں کرتا ہے، اور بھارت کو کس طریقے سے روکا جانا چاہیے، یہ اب سب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ خالستان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون کو کینیڈا کا علاقہ ہے برٹش کولمبیا، اس کے گردوارے میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، اور ہردیپ کے قتل کے بعد پھر سکھوں نے لندن میں، کینیڈا میں، دنیا بھر میں بھارتی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، بھارت کی ایجنسیوں پر قتل کا الزام لگایا تھا۔ وینکوور میں پھر اس کے بعد 10 ستمبر کو خالستان کے حق میں ہونے والا ایک ریفرینڈم ہوا، اس میں 1,30,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا، اور بنیادی طور پر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ہندوستان سے الگ ہونا ہے۔ ریفرینڈم میں ہردیپ سنگھ کا جو قتل تھا اس میں ملوث بھارتی سفارتکاروں کی تصاویر بھی، بینرز بھی، پوسٹرز بھی، یہ سب آویزاں کیے گئے تھے۔ اور اب جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کو ملوث قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جو سربراہ ہے اس کو ملک بدر کر دیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور انٹیلیجنس نے قتل میں بھارتی حکومت کے تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں کینیڈا کی یا امریکہ کی یا برطانیہ کی، یہ کوئی عام ایجنسیز نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جب کوئی بات کرتی ہیں، یہ کوئی الزام لگاتی ہیں، تو اس کے پیچھے بہت زیادہ بیکنگ اور ثبوت ہوتے ہیں۔ تو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی طرف سے جو ڈیٹا دیا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹن ٹروڈو نے ساری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ یہ جو ہردیپ سنگھ کا قتل تھا اس میں بھارت ملوث ہے، اور انہوں نے یہ معاملہ G20 کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ اٹھایا بھی تھا، اور اس پر بھارت نے کوئی بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ تو جو بیسکلی جسٹن ٹروڈو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ اس قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ اچھا، امریکہ جو ہے وہ بھی یہ انٹیلیجنس پر مبنی معلومات جمع کرنے میں کافی قریب سے شریک تھا، اور اس کی وجہ سے کینیڈا میں جو حکام تھے وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ جی بھارتی ایجنٹس ہی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور ہردیپ کو قتل کیا۔ واشنگٹن میں موجود امریکی جو قومی سلامتی کونسل ہے اس کے ترجمان نے صحافیوں کو یہ بتایا ہے کہ امریکہ کو جسٹن ٹروڈو کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر گہری تشویش ہے۔ تو اب امریکہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے بھی اس بات پر اپنا بیان دے دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ گڑبڑ ہے۔ پھر برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت کینیڈا کی تحقیقات کی حمایت کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ جو نجر صاحب ہیں ان کے قتل میں بھارت ملوث تھا۔ تو برطانیہ کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر اب جو انڈیا ہے اس نے تو خیر ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ ہی کر دیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ 45 سالہ ایک شخص کا نہیں ہے جس کا نام ہردیپ سنگھ نیر تھا، یہ بنیادی طور پر پوری سکھ قوم کا مسئلہ ہے، اور 2 نقابپوش لوگ تھے جنہوں نے جون کے وسط میں تقریباً وینکوور سے 30 کلومیٹر دور ایک گردوارہ ہے وہاں پر کار پارکنگ میں گولی مار کر نجر کو ہلاک کیا تھا۔ اور بیسکلی نجر جو ہے وہ کینیڈا کا جو مغربی صوبہ ہے برٹش کولمبیا اس میں ایک بہت بڑا سکھ رہنما تھا، اور بڑی عوامی سطح پر انہوں نے خالستان ریاست کے لیے تحریک چلائی تھی۔ اور خالستان تحریک کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں دے دوں، بیسکلی یہ بھارت کا جو صوبہ ہے پنجاب اس کے علاقے میں سکھوں کے ایک آزاد وطن کی تحریک ہے۔ بھارت میں ویسے تو بہت ساری سیپریٹسٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھارت سے الگ ہو جائیں، ان کی جو ہے وہ نارتھ میں بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر خالستان تحریک کا تو ہم بات کر ہی رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھارت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جو دیکھتی ہیں کہتی ہیں کہ بھئی ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے بھارت میں، ہم بھارت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو نجر صاحب ہیں جو ہیں ان کے بارے میں جو خالستان تحریک کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ماضی میں بھی ان کو دھمکیاں دی گئی تھی، اور انڈیا نے انہیں ایک دہشت گرد قرار دیا تھا، اور
ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ عسکریت پسند گروہوں کی قیادت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ الزامات جو تھے وہ ان پر لگائے جاتے رہے تھے بھارت کی طرف سے. اچھا، اس کے بعد کینیڈا نے بھارت سے تجارتی معاہدے پر بھی جو بات چیت کا عمل تھا اس کو بھی معطل کر دیا ہے، اور جو ایک دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہونی تھی وہ روک دی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو خالستانی رہنما ہردیپ سنگھ ہے، حالیہ مہینوں میں یہ مرنے والی تیسری شخصیت ہے، تیسری ممتاز سکھ شخصیت ہے. جون 2023 میں برطانیہ میں مقیم تھے اوتار سنگھ کھنڈا. ان کی پراسرار حالات میں موت ہوئی تھی. ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خالستان لبریشن فورس کے سربراہ تھے، اور سکھ جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کے مارا گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہمارے بندے کی، اور بنیادی طور پر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انڈین حکومت جو ہے وہ اس تمام معاملے میں ملوث ہے. پھر اس کے بعد پرمجیت سنگھ پنجوار، اس کو انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا، اور وہ بھی خالستان تحریک کا ایک رہنما تھا. اس کو مئی میں پاکستانی پنجاب میں لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. اب انڈیا میں سکھوں کی جو آبادی ہے وہ 2% ہے، اور بنیادی طور پر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک علیحدہ ملک بنایا جائے خالستان، اور ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور پچھلے کچھ عرصے سے خالستان تحریک کی جو مقبولیت ہے اس سے بھارتی حکومت کافی پریشان ہے، اور اسی لیے خالستانی رہنماؤں کے جو قتل ہیں ان کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. اور ایک اور چیز اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں، 1984 میں بھارت نے آپریشن بلو کے نام پر سکھوں کی جو مقدس عبادت گاہ ہے گولڈن ٹیمپل، اس پر فوج کشی کی تھی، اور بھارتی فوج کے جو ہیں وہ لوگ وہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے ہزاروں سکھوں کے خون کی ہولی کھیلی تھی. اور آپ کو ایسے واقعات جو انسان کی مہذب تاریخ ہے اس میں اس طرح کی بربریت کی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں. تو یہ واقعہ تھا. پھر اس کے بعد اندرا گاندھی کو ان کے سکھ گارڈز نے قتل کر دیا تھا، اور اس وقت سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. اچھا، اب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ بھارت سے یہ والی جو غلطی ہوئی ہے تو اس سے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے اس وقت خلاف ہو گئے ہیں، اور ان سب نے اس پر آواز اٹھائی ہے کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کافی عرصے سے یہ آوازیں اٹھا رہا تھا. پاکستان کہہ رہا تھا کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں دہشت گردوں کو معاونت فراہم کر رہا ہے، اور نریندر مودی نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ پاکستان کو دوزخ کرنے اور بنگلہ دیش کو بنانے میں بھارت کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پھر پاکستان میں جو امن ہے وہ بھارت کو کبھی بھی نہیں باتا. یہ ہم سب یہ بات کر چکے ہیں. بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی میں امن تباہ کرنے کی کارروائیوں میں مصروف رہتا ہے بھارت. کلبھوشن یادو کی گرفتاری سب کے سامنے ہے. اس نے اعتراف کیا کہ وہ ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے نیٹ ورکنگ کر رہا ہے، مالی معاونت کر رہا ہے. تو اب دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر بھارت کو روکا نہ گیا، بھارت کی یہ جو حرکتیں ہیں ان کو روکا نہ گیا، تو دہشت گردی کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑے گا. آج صرف پاکستان کے اندر بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، اب اس نے دوسرے ممالک میں قتل کروانا شروع کیے ہیں. تو اگر اس کو نہ روکا گیا تو پوری دنیا کے لیے یہ ایک چیلنج بنے گا.